اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ڈیمانڈ یعنی طلب کے حوالے سے پڑھیں گے کہ ڈیمانڈ کیا چیز ہوتی ہے یا طلب۔ یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا مختلف اکانومسٹ سے یا دوستوں سے، ٹیچرز سے، تو وہ یہی بات کرتے ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی یا سپلائی ڈیمانڈ۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ دونوں ٹاپک ایک دوسرے سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں۔ آج ہم ڈیمانڈ کے ٹاپک پر ڈیٹیل سے ڈسکشن کرتے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم سپلائی کے حوالے سے پڑھیں گے۔ ڈیمانڈ ہے کیا چیز؟ ڈیمانڈ کو اردو میں طلب کہتے ہیں۔ طلب سے مراد کسی بھی چیز کو خریدنے کی طاقت اور خریدنے کی خواہش موجود ہو تو آپ کے پاس طلب بنتی ہے۔ ان اکنامکس، ڈیمانڈ از اے کنزیومر ڈیزائر، کنزیومر کی خواہش اینڈ ایبلٹی ٹو بائی یا پرچیز اے پروڈکٹ اور سروسز، اشیاء یا خدمات۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈیمانڈ ایک بہت زیادہ وسیع ٹاپک ہے، اور اگر ہم طلب سے مراد کسی شے یا خدمت کی وہ مقدار لیں جسے صارف کسی مخصوص قیمت پر کسی مخصوص وقت میں خریدنے کی خواہش اور خریدنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، طلب کہلاتا ہے۔ طلب میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ طلب کی حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کی خواہش ہو خریدنے کی، صارف کی خواہش ہو اور قوت خرید اس میں موجود ہو تو آپ اس کو طلب کہتے ہیں۔ بعض آتھر کے نزدیک یہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے، لیکن موسٹلی یہ دو چیزوں کا مجموعہ آتا ہے۔ نمبر ایک، آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے؟ ڈیزائر، خواہش ہونی چاہیے۔ نمبر دو، ایبلٹی ٹو بائی، اور نمبر تین، خریدنے کا ارادہ بھی اس میں شامل ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کی خواہش ہو، قوت خرید اور خریدنے کا ارادہ ہو، یہ تین چیزیں ملائیں تو طلب بنتا ہے۔ مختلف آتھر کے تحت عموماً جو ہے وہ ٹھیک ہے، آپ کے پاس ول ٹو پرچیز اور پاور ٹو پرچیز کا ہونا ضروری ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب بھی آپ اکنامکس یا اس کے علاوہ جو سوشل سائنسز آتی ہیں، اکنامکس بھی ایک سوشل سائنسز کا پارٹ ہے، ان میں آپ کوئی بھی ڈیفینیشن کوئی بھی پیپر دے رہے ہوں تو آپ نے ایک سمپل ڈیفینیشن لکھنی ہے، دوسری کمپریہنسو یعنی جامع تعریف لکھنی ہے، اور تیسری کسی آتھر کی لکھنی ہے۔ فار ایگزامپل مارشل، آدم سمتھ، رابنز، یا اس کے علاوہ کارل مارکس یا اور جتنے بھی لوگ گزرے ہیں اکانومسٹ، ان میں سے کسی ایک کی ڈیفینیشن آپ یاد کر لیں۔ تو مارشل کی ڈیفینیشن کے مطابق ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ مارشل کہتا ہے طلب کسی چیز کی وہ مقدار ہے جو صارف کسی قیمت پر خریدنے کے لیے تیار اور قادر ہو، طلب کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس طلب کے حوالے سے کیا آتا ہے کہ طلب کے حوالے سے نیکسٹ جو پوائنٹ ہمارے پاس آتے ہیں وہ ہے what determines demand۔ یعنی آپ طلب کے حوالے سے جب تعین کرتے ہیں کہ طلب کے لیے کن کن عوامل کا ہونا ضروری ہے یا کون کون سے عوامل طلب کو بڑھا یا کم کر سکتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کو 5 عوامل نظر آ رہے ہوں گے۔ نمبر ایک، پروڈکٹ اور سروس پرائس، یعنی کسی بھی شے کی قیمت یا کسی بھی خدمت کی قیمت بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے طلب کو۔ یعنی جن چیزوں کی قیمتیں کم ہوں گی ان کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہوگی، یا جب قیمتیں کم ہوں گی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، قیمتیں زیادہ ہوں گی تو ڈیمانڈ کم ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ بائرز انکم، بائر برٹش زبان کا لفظ ہے، امریکن اسے پرچیزرز یا پرچیز کہتے ہیں، تو آپ نے اس چیز میں کنفیوز نہیں ہونا، کہیں بائر لکھا ہوگا کہیں پرچیزر لکھا ہوگا۔ بائرز کی انکم یعنی خریدار یا کنزیومرز انکم بھی کہیں پہ لکھا ہوگا۔ صارف کی آمدنی بھی
بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے ڈیمانڈ کو۔ صرف کی آمدنی بڑھنے سے عام طور پر اشیاء کی طلب بھی بڑھ جاتی ہے، جبکہ آمدنی کم ہونے سے اشیاء کی طلب بھی کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ پرائس آف سبسٹیٹیوٹ گڈز ہے، یعنی متبادل اشیاء کی قیمت بڑھ جائے تو اصل چیز کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے، اور کم ہونے سے اصل چیز کی قیمت بھی کم ہو جاتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس چیز کو غور سے سنیے گا دوبارہ۔ مثال دیتے ہیں کہ آپ کی اوریجنل پروڈکٹ ہے پیپسی۔ اکثر لوگ پیپسی سے یہ مخفف لیتے ہیں کہ پے ایچ، اکثر لوگ پیپسی سے یہ مخفف لیتے ہیں کہ پے ایچ پینی ٹو سیو اسرائیل۔ یہ سورس ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے، ہم اپنے ٹاپک کی طرف دوبارہ آتے ہیں، آپ غور سے سنیے گا کہ مثال دیتے ہیں کہ پیپسی کا متبادل کوک ہے، یعنی کوکو کولا۔ تو جب پیپسی ہماری کیا آتی ہے، یہاں پہ اوریجنل پروڈکٹ آتی ہے، پیپسی ہماری کیا آتی ہے، اوریجنل پروڈکٹ۔ تو جب پیپسی کی قیمت بڑھ جائے گی، پیپسی کی قیمت بڑھ جائے گی تو لوگ کوکو کولا خریدنے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اس کا ٹیسٹ ملتا جلتا ہے، 99%، 90% to 99% ملتا جلتا ہے۔ اور اگر کوک کی قیمت کم ہوگی، پیپسی اپنی قیمتیں مینٹین بھی رکھے گی، تو آٹومیٹیکلی لوگ اس سبسٹیٹیوٹ یعنی کوک کی طرف آئیں گے۔ چوتھا پوائنٹ ہے کنزیومر پریفرنسز، یعنی صارف کی توجہ یا صارف کی ترجیحات، صارف کا ذوق، صارف کی پسند، صارف کی عادت، صارف کی جو عادتیں ڈیولپ ہوں گی، شوق ہوگا، پسند ہوگا کسی بھی چیز کی طرف، تو آٹومیٹیکلی اس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی۔ اس طرح نمبر پوائنٹ اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کنزیومر ایکسپیکٹیشن فار اے پرائس چینج، یعنی اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ مستقبل میں قیمتیں اس چیز کی بڑھ جائیں گی تو آٹومیٹیکلی آپ کی طلب جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس، موسم اور قدرتی حالات بھی بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں۔ قدرتی حالات کے حوالے سے میں آپ کو ایک چیز بات بتاتا ہوں۔ کورونا کے دوران ماسک اور سینیٹائزر کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، جبکہ کورونا ختم ہوتے ہی ان چیزوں کی ڈیمانڈ کم ہوگی۔ اور کورونا سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ماسک یا سینیٹائزر لوگ یوز ہی نہیں کرتے تھے، بہت کم جو ہاسپٹل میں ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہے وہ یوز کرتا تھا، اس کے علاوہ یہ چیزیں یوز نہیں کی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ موسم کی اگر ہم بات کریں تو گرمیوں میں آئس کریم، ٹھنڈی مشروبات جو ہیں آپ کے پاس، اور اسی طرح پنکھوں کی، ریفریجریٹر کی، ان کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ کیوں؟ ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے۔ سردیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ان کی چیزیں پرائسز کم ہو جاتی ہیں۔ اس طرح سردیوں میں ڈیمانڈ کس چیز کی بڑھتی ہے؟ سوپ کی بڑھتی ہے، اور جیکٹس کی بڑھ جاتی ہے، کمبل وغیرہ، شال وغیرہ کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ڈیمانڈ آٹومیٹکلی بڑھ رہی ہوتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے علاوہ اشتہار اور فیشن بھی آتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی پروڈکٹ کا اشتہار بہترین طریقے سے دیں گے تو کنزیومر آپ کے اس اشتہار کی وجہ سے اس پروڈکٹ کی طرف متوجہ ہوں گے، اور آپ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ انکریز ہوگی۔ بعض اوقات فیشن کی وجہ سے بھی، کس چیز کا فیشن جو آ رہا ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر، اس کی وجہ سے بھی چیزوں کی ڈیمانڈ میں اضافہ اور ہوتا ہے، یا سروسز کی ڈیمانڈ میں اضافہ اور ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ٹائپ آف ڈیمانڈ۔ ڈیمانڈ کی کل 4 اقسام ہیں اور ان کو مزید فردر ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ فرسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ بیسڈ آن مارکیٹ اینڈ انڈیویجول فیکٹر۔ مارکیٹ کے انڈیویجول فیکٹر کے حوالے سے ڈیمانڈ کی 2 اقسام ہیں، ایک آپ کے پاس انڈیویجول ڈیمانڈ آتی ہے، دوسری آپ کے پاس مارکیٹ ڈیمانڈ آ رہی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انڈیویجول ڈیمانڈ سے مراد انفرادی ڈیمانڈ ہے، یعنی ایک فرد کسی چیز کی طلب کرتے ہیں۔ مثال دیتے ہیں کہ آپ کو کسی بھی چیز کی طلب ہو رہی ہے تو وہ انڈیویجول ڈیمانڈ ہے، اور مارکیٹ ڈیمانڈ کو بازار کی طلب یا بازاری طلب بھی کہتے ہیں، کہ تمام افراد
یعنی بہت زیادہ لوگ، کافی سارے لوگوں کی انفرادی طلبوں کا جو مجموعہ آتا ہے وہ مارکیٹ ڈیمانڈ کراتا ہے. میں آپ کو یہاں پہ ایک بہترین مثال دوں گا، آپ نے غور اور توجہ سے سننا ہے. دیکھیں انڈیویجول ڈیمانڈ سے مراد ہم یوں لے لیتے ہیں کہ گرمیوں میں کوئی بندہ سوپ پینا چاہتا ہو یا سردیوں میں کوئی بندہ آئس کریم کھانا چاہ رہا ہو تو وہ انڈیویجول ڈیمانڈ ہے. یا ایک دو تین چار بندوں کی علیحدہ علیحدہ ڈیمانڈ انڈیویجول ڈیمانڈ ہے. لیکن ہم یہی دیکھیں گے کہ گرمیوں میں ہر شخص نیئر اباؤٹ آئس کریم کھانا چاہتا ہے تو وہ مارکیٹ ڈیمانڈ بن جاتی ہے. یعنی ہر شخص کی انفرادی ڈیمانڈ ہے، اس کی اپنی ایک خواہش ہے لیکن وہ زیادہ ہو رہی ہے اور مارکیٹ پہ افیکٹ کر رہی ہے تو وہ مارکیٹ ڈیمانڈ بن جاتی ہے. سیکنڈ ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ پہلی تو بیس تھا مارکیٹ اینڈ انڈیویجول فیکٹر کے حوالے سے. سیکنڈ اکنامک فیکٹر کے حوالے سے. اکنامک فیکٹر کے حوالے سے ہم ڈیمانڈ کی ٹائپس کو 3 اقسام میں مزید تقسیم کرتے ہیں. نمبر 1 ہمارے پاس آتی ہے پرائس ڈیمانڈ. نام سے ظاہر ہے، پرائس کہتے ہیں قیمت کو اور ڈیمانڈ کہتے ہیں طلب کو، یعنی قیمت کی طلب. قیمت کی طلب سے آپ کیا مراد لیں گے؟ قیمت کی طلب سے مراد کسی شے کی وہ مقدار ہے جو صارف کسی مخصوص قیمت پر خریدنے کے لیے تیار اور قادر ہو. اب ہم یہاں پہ اس کی مثال دیتے ہیں، ایک آسان سی مثال لیتے ہیں کہ اگر چینی کی قیمت کم ہو جائے تو زیادہ چینی لوگ خریدنے کی خواہش رکھتے ہیں جس سے ان کی طلب بڑھ جاتی ہے. یعنی طلب نے کیا کیا ہے کہ چیز کی پرائس پہ ڈیپینڈ کیا ہے. مثال کے طور پہ ہم اس کو مزید اگر ایکسپلین کریں، آپ اس کو مزید غور سے سنیں کہ قیمت کی طلب کا تعلق کسی شے کی قیمت سے ہوتا ہے. جب شے کی قیمت کم ہوتی ہے تو اس کی طلب بڑھ جاتی ہے. چیز کی قیمت کم ہوگی تو آپ زیادہ خریدیں گے اسے، اور جب قیمت بڑھ جائے گی تو آپ طلب کو کم کر دیں گے. اسی طرح سیکنڈ آپ کی ڈیمانڈ کیا آتی ہے؟ آمدن. اس میں آپ نے قیمت کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اس میں آپ نے آمدن کے حوالے سے دیکھتے ہیں. انکم برٹش کے یہاں پہ ریونیو ڈیمانڈ بھی ہو سکتا ہے. یعنی انکم ڈیمانڈ سے مراد کسی شے کی وہ طلب ہے جو صارف کی آمدنی تبدیل ہونے کی وجہ سے متاثر ہو. یعنی آپ کی قیمت بڑھ جائے تو آپ سائیکل کی بجائے گاڑی خریدنا پسند کریں گے، پنکھے کی جگہ اے سی لگانا پسند کریں گے، عام علاقے میں رہنے کی جگہ سوسائٹی میں رہنا پسند کریں گے. تو وہ آپ کے پاس انکم ڈیمانڈ ہے، یعنی آپ کی آمدن بڑھنے کی وجہ سے ہوئی ہے. نیکسٹ آپ کی کراس ڈیمانڈ آتی ہے. کراس ڈیمانڈ کیا چیز ہوتی ہے؟ کراس ڈیمانڈ کسی ایک شے کی طلب میں تبدیلی کی وجہ سے کسی دوسری شے کی قیمت میں تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہو. یعنی یہ طلب اشیاء کے باہمی تعلق کو ظاہر کرتی ہے. ہم یہاں پہ مثال دیتے ہیں کہ فار ایگزامپل نا کہ ایک کی قیمت بڑھنے سے دوسری کی طلب بڑھ جاتی ہے. اگر چائے کی قیمت بڑھ رہی ہے تو کافی کی طلب بڑھ جائے گی. کافی کی قیمت بڑھ رہی ہے تو چائے کی طلب زیادہ ہو جائے گی. اسی طرح تھرڈ ہمارے پاس بیسڈ آن ریلیشن شپ ود گڈز ہے. یعنی اشیاء کے تعلق کے حوالے سے ہمارے پاس فرسٹ جوائنٹ ڈیمانڈ آتی ہے. تو جوائنٹ ڈیمانڈ نام سے ظاہر ہے مشترک. جوائنٹ کہتے ہیں مشترکہ کو، دو یا دو سے زیادہ اشیاء جو ہیں اکٹھی استعمال ہوتی ہوں. مثال کے طور پہ دو چیزیں یا دو سے زیادہ چیزیں اکٹھی استعمال ہوتی ہوں اور آپ کے پاس ایک کا استعمال دوسرے کے بغیر ناممکن ہو. مثال دیتے ہیں قلم اور سیاہی. پرانے زمانے میں پین ہوتا تھا، اس میں سیاہی ڈلتی تھی، آج کل تو بال پوائنٹ آ گئے ہیں. یا ہم مثال گاڑی اور پیٹرول کی لے سکتے ہیں کہ گاڑی جو ہے وہ بغیر پیٹرول کی کچھ نہیں. یا اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ موبائل فون آپ نے لے لیے، سم نہیں لیا یا انٹرنیٹ نہیں لیا، آج کل نیٹ کا زمانہ ہے تو آپ کے لیے وہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے. تو جوائنٹ ڈیمانڈ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ ایک چیز خریدتے ہیں تو دوسری کی ڈیمانڈ آٹومیٹکلی کریٹ ہو جاتی ہے. یعنی آپ نے دوسری چیز پھر لازمی لینی ہوتی ہے، لازم اور ملزوم ہو جاتی ہے. سیکنڈ ہمارے پاس آتی ہے ڈرائیو ڈیمانڈ. ڈرائیو کہتے ہیں ماخوذ اخذ کرنے کو. ڈرائیو ڈیمانڈ سے مراد یہ ہے کہ جب کسی شے کی طلب
کسی دوسری چیز کی طلب کی وجہ سے پیدا ہو تو اسے ڈائریکٹ ڈیمانڈ کہتے ہیں. مثال دیتے ہیں نا, ٹھیک ہے, مثال دیتے ہیں کہ آپ کو کپڑے کی طلب ہے, ٹھیک ہے, تو کپڑے کی طلب آپ کو پیدا ہوئی ہے, لیکن کپڑا جو ہے وہ کپاس سے بنتا ہے, تو کپڑے کی وجہ سے کپاس کی طلب میں بھی اضافہ ہوتا ہے. یا آپ کوئی چیز کہتے ہیں کہ زیادہ ہو, مثال دیتے ہیں کہ چینی بازار میں زیادہ بکی ہے, تو چینی کی وجہ سے جب فیکٹریوں کے اندر چینی زیادہ بنانی پڑے گی تو را مٹیریل کی طرف یا ملازمین کی طرف بھی بڑھ جائے گی, تو اسے ہم ڈائریکٹ ڈیمانڈ کہتے ہیں. یعنی ایک چیز کی خواہش کی وجہ سے دوسری چیز بھی بڑھ جاتی ہے. لیکن یہاں پہ ڈرائیو ڈیمانڈ میں کیا فرق ہے؟ ڈرائیو ڈیمانڈ سے مراد یہ آتی ہے کہ ایک چیز آپ ڈائریکٹ طلب کر رہے ہو, کپڑا آپ ڈائریکٹلی خرید رہے ہو, چینی آپ ڈائریکٹلی خرید رہے ہو, لیکن انڈائریکٹلی کسی اور جگہ پہ کسی اور پروڈکٹ یا اس کے را مٹیریل کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے. چینی کی وجہ سے زیادہ آپ لے رہے ہیں تو آپ کی آٹومیٹیکلی مزدوروں پہ بھی افیکٹ پڑے گا, مزدور آپ کے زیادہ ہوں گے. تھرڈ نمبر پہ کہتے ہیں کمپوزٹ ڈیمانڈ. کمپوزٹ کمپوزیشن ہے, مرکب سے نا, ٹھیک ہے, یعنی کسی ایک چیز کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہو تو اس شے کی طلب کو کمپوزٹ ڈیمانڈ یا مرکب طلب کہتے ہیں. فار ایگزامپل, بجلی سے آپ روشنی بھی کر سکتے ہیں, پنکھا, موبائل چارج, فیکٹریاں چلا سکتے ہیں. یا دودھ سے, دودھ کا استعمال کیسے ہوتا ہے؟ دودھ چائے میں بنانے کے لیے بھی ہوتا ہے, دودھ پینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, دودھ لسی بنانے کے لیے استعمال بھی ہوتا ہے, مکھن بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, دہی بنانے کے لیے مختلف اس کی, ٹھیک ہے, استعمالات آتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کوئلے کا استعمال دیکھیں تو ٹرین چلانے کے لیے پرانے زمانے میں کام آتا تھا, یعنی ایندھن کے لیے کام آتا تھا, ہم یوں کہہ سکتے ہیں, یا سندے چلانے کے لیے کام آتا تھا. نمبر 4 آتا ہے کمپوزٹ ڈیمانڈ. کمپوزٹ ڈیمانڈ جو ہے مسابقاتی ڈیمانڈ ہے. یعنی کمپوزٹ ڈیمانڈ سے آپ یہ مراد لے سکتے ہیں کہ بعض اوقات ایک چیز کی جگہ آپ دوسری چیز کو استعمال کر کے اپنی طلب کو پورا کر سکتے ہیں. مثال دیتے ہیں کہ آپ بازار جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں مجھے کوک دیں, کوک کا ذائقہ چینج ہے, وہ کہتے ہیں بھائی کوک نہیں ہے, میرے پاس تو سپرائٹ ہے. حالانکہ سپرائٹ کا کلر بھی چینج ہے اور اس کا ذائقہ ٹیسٹ بھی چینج ہے, لیکن وہ ہے کولڈ ڈرنک, دونوں سافٹ ڈرنک ہیں اور دونوں جو ہیں وہ آپ کی خواہش کو تسکین دے رہی ہیں, یعنی ٹھنڈک پہنچا رہی ہیں. تو آپ ایک کی جگہ دوسری لے لیتے ہیں, چائے کی جگہ کافی لے لیتے ہیں, بس پہ جانا ہو تو ٹرین پہ چلے جاتے ہیں, یا لکڑی جہاں پہ موجود ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ لکڑیاں جلائی جاتی ہیں. یا یوں مثال دیتے ہیں جہاں پہ گیس موجود ہے, نیچرل گیس, اگر وہ موجود نہیں ہے جن علاقوں میں, وہاں پہ لکڑی جلائی جاتی ہے, تو یہ کمپیٹیٹیو ڈیمانڈ بنتی ہے, یعنی متبادل یا مسابقاتی ڈیمانڈ بن جاتی ہے. یعنی آپ متبادل کوئی چیز استعمال کر کے اپنی ڈیمانڈ پوری کر رہے ہوتے ہیں. آسان الفاظ میں ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ مشترکہ طلب اکٹھی استعمال ہوتی ہے, جوائنٹ ڈیمانڈ, جیسے گاڑی اور پیٹرول آگے. سیکنڈ نمبر پہ ڈرائیو ڈیمانڈ, ٹھیک ہے, کہ ایک کی طلب بڑھنے سے دوسرے کی طلب بھی بڑھ جاتی ہے انڈائریکٹلی طور پر, صحیح. چینی کی وجہ سے مزدور کی یا گنے کی طلب بڑھ جانا. کمپوزٹ ڈیمانڈ, ٹھیک ہے, اس کے متبادل استعمال متعدد استعمال ہو سکتے ہیں, جیسے بجلی کے ہوتے ہیں, صحیح ہے. اسی طرح آپ کے پاس جو کمپیٹیٹیو ڈیمانڈ ہے اس متبادل اس کے آ جاتے ہیں, یعنی آپ چائے کی جگہ کافی یا کافی کی جگہ چائے کا استعمال کر لیتے ہیں. تو اس لیے ہم بیسڈ آن ریلیشن شپ ود گڈس کے حوالے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام اقسام طلب کی جو جتنی بھی اقسام ہیں وہ اشیاء کے بینی تعلق کو واضح کرتی ہیں اور مارکیٹ کے نظام کو سمجھنے میں بنیادی کردار ادا کر رہی ہوتی ہے. یہ تمام جتنی بھی ٹائپس ہیں یہ مارکیٹ کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, لاسٹ ہمارے پاس آتی ہے ادر ٹائپس. ادر ٹائپ میں آپ کے پاس کیا آتی ہے؟ ڈائریکٹ ڈیمانڈ اور انڈائریکٹ ڈیمانڈ. ڈائریکٹ ڈیمانڈ اور انڈائریکٹ ڈیمانڈ سے ہم یوں مراد لے سکتے ہیں, ڈائریکٹ ڈیمانڈ کہتے ہیں براہ راست طلب کو نا, تو براہ راست طلب وہ ہوتی ہے جو صارفین کی اپنی ذاتی ضرورت اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے.
مثال دیتے ہیں کہ آپ کھانے کے لیے آپ کو روٹی چاہیے، فروٹ چاہیے، پہننے کے لیے کپڑے، جوتے، یہ گھریلو سامان چاہیے، موبائل چاہیے، فرنیچر چاہیے، تو وہ ڈائریکٹ ڈیمانڈ آئے گی. براہ راست ڈیمانڈ کسی بھی صرف سے براہ راست تعلق رکھتی ہے. جبکہ بل واسطہ ڈیمانڈ جو ہے، بل واسطہ ہم انڈائریکٹ ڈیمانڈ کو کہتے ہیں، جو کسی دوسری چیز کی پیداوار یا استعمال کی وجہ سے پیدا ہو. میں نے آپ کو اس کی ایک مثال آلریڈی دے دی تھی ڈائریکٹ ڈیمانڈ میں، کہ ڈائریکٹ ڈیمانڈ کا تعلق بھی اسی طرح انڈائریکٹ سے ہے. یعنی آپ ایک چیز کو کسی دوسری چیز کی پیداوار یا استعمال کی وجہ سے پہلی چیز کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہو. مثلا کپاس کی طلب میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ آگے کپڑا زیادہ بک رہا ہے. آپ کی چینی کی طلب میں اضافے کی وجہ سے مزدور کی طلب، یعنی ڈائریکٹ طلب چینی ہے اور انڈائریکٹ طلب آپ کے پاس کیا آتا ہے؟ مزدور. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ کہ آپ یہ انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے. نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں. دا لا آف ڈیمانڈ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، لا آف ڈیمانڈ، اور یہ اکثر پیپر میں آتا بھی ہے.